نور محمد صلی اللہ اصل کرامت یہی ہے کہ کون کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرتا ہے۔ اب میں حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ابھی اس سے قبل مولانا عامر صاحب قبلہ نے کرامت اور استقامت اس حوالے سے چند مختصراً لیکن مفید باتیں ذکر فرمائی، انہی باتوں کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اس دور میں امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے تو یہ وقت کرامتوں کو بیان کرنے کا نہیں ہے بلکہ استقامت کو بیان کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے سماعت کیا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی اونچی ہوتی ہے، اس سے بھی بلند ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کرامتیں بیان کرنے سے اور کرامتوں کو سننے سے ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبتیں مزید جاگتی ہیں اور بڑھتی ہیں اور ہم اس کے قائل بھی ہیں، لیکن آج ہماری قوم کرامتوں کو سننے کے بعد اتنی زیادہ عادی ہو چکی ہے کہ آج ہم استقامت کو چھوڑ کر صرف کرامتوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جگہ جگہ پر ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ فرشتے جو ہے آسمان سے نازل ہو جائیں گے اور ابھی جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد ہوگی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب، کس صورت میں، کہاں پر، کیسے نازل ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور اسلامی فتوحات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کی جماعت کا نزول ہوا تھا اور جو غیبی مدد حاصل ہوئی تھی، بے شک وہ صرف اور صرف مدد نہیں تھی بلکہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی استقامت تھی۔ جب صحابہ کرام نے استقامت پر صحیح عمل کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ استقامت پر عمل کرنا کیسا ہوتا ہے اور جنگ کے ماحول کے اندر بھی شریعت کی پاسداری کرنا یہ کتنا سخت ترین عمل ہے، اور صحابہ کرام نے ایسے خطرناک حالات میں بھی شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑا اور شریعت پر عمل کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر مدد نازل ہوئی۔ تو بس میری اسی جملے کو آپ محفوظ کر لے کہ یہ وقت صرف کرامتوں کو بیان کرنے کا نہیں بلکہ کرامتوں سے زیادہ استقامت کو بیان کرنے کا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صحیح بات ہے کہ حضور غوث پاک کی کرامتیں بے حد و بے شمار ہیں، لیکن ان کی کرامتوں پہ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ انہوں نے علم دین سیکھنے کے لیے باوجود کہ پیدائشی عالم دین تھے، ولادت ہوئی اور وہ عالم دین تھے، اس کے باوجود 25 سال تک درس و تدریس سے اپنا ناطہ جوڑ کر علم دین سیکھ کر انہوں نے یہی بتایا کہ نبی کا پاک دین اتنا ہلکا نہیں ہے کہ اس کے لیے محنت نہ کی جائے،
بلکہ اس کے لیے جتنی زیادہ محنت کریں، مشقت کریں، تکلیف اٹھائیں، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ غوث پاک سے ایک بار جب کسی نے پوچھا کہ حضور آپ قطب ہو گئے تو کس طرح قطب ہوئے، تو فرمانے لگے کہ میں علم دین پڑھتا رہا بڑھتا رہا، علم دین پڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ پتہ چلا کہ قطبیت کی وجہ حضور غوث پاک نے علم دین کے حصول کو بتائی۔ اور غوث پاک کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ غوث پاک نے کرامتیں تو خود سے نہیں ظاہر کی، تو ان کے رب کا کرم تھا کہ ان سے قدم قدم پر منٹ منٹ میں کرامتیں ظاہر ہوتی تھی۔ ورنہ حضور غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مردہ میں صرف ایک ہی راستہ بتایا کہ مردہ ملت اسی صورت میں زندہ ہوگی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ انہوں نے علم دین سیکھا اور جس مدرسے میں پڑھا اسی میں پڑھانے لگے، یعنی علم دین سکھانا شروع کیا، اور پھر پوری زندگی تقریر سے، تحریر سے، تصنیف سے، وعظ سے، نصیحت سے، پیری مریدی سے، خلفاء مریدین کے ذریعے، اور یوں اخیر میں کہہ لو کرامتوں سے۔ جو بات ثابت کی وہ یہی ہے، اے لوگوں کتاب اور سنت کو لازم پکڑو۔ جب تک کتاب اور سنت کو لازم نہ پکڑو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضور غوث پاک کی پوری زندگی اس آیت کریمہ کا عملی ثبوت تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اب آخری تقریر میں ہمارے ملت چینل پر، تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک